آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت پاگل ہو گیا، پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے فوج کو جنگ کے احکامات جاری کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اس وقت پاگل ہو چکا ہے، پاکستان پر حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے فوج کو ایک بار پھر جنگ کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان میں مزید سرجیکل اسٹرائیک کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمسایہ ملک اپنے طرز عمل میں تبدیلیاں لائے تو شاید ایسی کارروائیوں کی ضرورت پیش نہ آئے، بصورت دیگر کوئی ضمانت نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حافظ سعید کی نظر بندی محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر پاکستان سنجیدہ ہے تو انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالے، ایک نہ ایک دن داؤد ابراہیم کو بھی واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین شاید داخلی مجبوریوں کے باعث مسعود مظہر کے بارے میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ہے، اگر وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلیاں لاتا ہے تو مزید سرجیکل اسٹرائیک جیسے اقدامات کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر دہشت گرد تنظیموں یا دوسروں نے بھارت کو نشانہ بنایا تو ہم سرجیکل اسٹرائکس دوبارہ نہ کیے جانے کی ضمانت دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی محض دھوکہ ہے۔ اگر پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے میں واقعی سنجیدہ ہے تو قانونی راستہ اختیار کرے، مقدمات چلائے اور حافظ سعید کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا انحصار مناسب وقت پر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم انہیں ایک دن بھارت واپس لانے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی کوششوں کو ناکام ہونے پر چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اپنے داخلی معاملات کی وجہ سے ہماری حمایت نہیں کر رہا، ہم مستقبل میں اس حوالے سے کامیاب ہوں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی 7 ملکوں کے شہریوں کے ویزا بندی اقدام پر بھی تنقید سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک سوال پر انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بی جے پی اتر پردیش کے ریاستی انتخابات جیتے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمسائے ممالک کو ممبئی حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے درکار ہر چیز دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی دعووں پر نہیں بلکہ زمینی حقائق پر غور کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری سازش پاکستان میں تیار کی گئی تھی۔ ممبئی حملوں کی انہوں نے جھوٹے الزام پاکستان پر لگائے ہیں اور تمام دہشت گرد پاکستان سے آئے، انہیں تمام مدد پاکستان سے فراہم کی گئی، لہٰذا حملوں کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمام ثبوت پاکستان میں پہلے ہی موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سعید بھارت پر کئی حملے کرنے اور ان کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ وکاس سوراپ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام جن ٹھوس ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں، جنہیں تلاش کرنے کے لیے سیاسی عزم کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت بھارت کا سر نہیں جھکا سکتی، یہ بھی راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج سرحد پر اپنی ڈیوٹی کے علاوہ ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہم وہ بھارت کا سر جھکا نہیں سکتی۔ انہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فوج تیار ہے، چاہے وہ LOC ہو یا LAC ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق فوجیوں کو ایک قومی حادثہ ہے اور ہمارا ملک کے فائدے کے لیے اپنے بھرپور اور عملی تجربے کو بروئے کار لانے کے لیے اختراعی طریقے وضع کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج کی طاقت کو دیکھ کر میرا پختہ یقین ہو گیا ہے
کہ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، وہ ہندوستان کا سر کبھی نہیں جھکا سکتی۔ اگر ہمارے سرحدی محافظ فوجی ہندوستان کو محفوظ رکھنے کا کام کریں تو اس کے اتحاد، سالمیت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک میں ہمیشہ امن و امان قائم رہے، باہمی محبت اور ہم آہنگی بھی قائم و دائم رہے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حرزہ افزائی کرتے ہوئے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان رویہ تبدیل نہیں کرے گا تو ہم ایسا خطرناک حملہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان مشکلات میں ڈال کر بھارت کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور کشمیریت کا تعلق بھارت سے ہے۔ مودی حکومت مسئلہ کشمیر کا ایک مستقل حل نکالے گی۔ اتوار کو بھارتی میڈیا کے مطابق شمال مشرقی ریاست سکم میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کشمیریوں کو مشکلات میں ڈال کر بھارت کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے بعد کسی بھی دوسرے ملک کو دہشت گردی کو ہتھیار بنانے کے علاوہ غیر مستحکم کرنا ناممکن ہے، کیونکہ بین الاقوامی برادری سب ہونے والی چیزوں سے واقف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا تعلق بھارت سے ہے اور اگر اسی طرح حملے ہوتے رہے تو پاکستان پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے خطرناک ترین جنگی میزائل پاکستان کی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 120 پر لیے بیلسٹک میزائل کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں پاکستان سے ملک کی سرحدوں پر تعینات کیا جائے گا۔ پر لیے میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رینج تقریباً 150 سے 500 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل تیز رفتار اور درست نشانے کی خصوصیات کے حامل ہیں، جو بھارت کی سرحدی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میزائل تیز رفتار، درست نشاندہی، متغیر رینج کی خصوصیات رکھتے ہیں، جو بھارت کو سرحدی علاقوں میں تیز اور مؤثر جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طیارے لڑاکا طیاروں کو دوران پرواز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جس سے بھارتی فضائیہ کی آپریشنل رینج اور مشنز کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے اور دور دراز کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص طبقے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج تیار ہے، کسی بھی بڑی کارروائی اور بھارت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار بیٹھی ہے۔